محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز دوستو، رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے. رجب کا شمار ان حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے جن میں لڑائی کرنا، جن میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی منع تھا، اور دیگر مذاہب نے بھی اس کی بہت زیادہ اپنے ہاں وقت پیدا کی تھی کہ ان مہینوں میں بھی وہ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، خصوصاً عیسائی، اسی طرح یہود. لیکن اسلام نے اولاً اجازت دی کہ اگر کوئی اور آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ اس کو جواب دے دیں. اور رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور کہتے کہ اے اللہ، رجب میں ہمارے لیے برکت رکھ اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. آج جو موضوع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے برخلاف، افعال کے برخلاف جو بدعتیں ہیں ان پر ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے پکڑو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز سے بچو، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ایک صحابیہ، ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی کہ جسم پر جو مختلف قسم کے نشانات بنائے جاتے ہیں، جس طرح جاہلیت میں بھی اور آج کل بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز دوبارہ رونما ہو رہی ہے، جسم پر مختلف قسم کے ایسے جسے کہتے ہیں ٹیٹو بنانا، تو یہ چیزیں اس زمانے بھی رائج تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد کیا اور فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر. تو یہ ان چیزوں کے متعلق اس عورت نے پوچھا کہ یہ بنانا کیسے ہے، مجھے کتاب اللہ سے بتائے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو قرآن کریم کے دو گتوں کے درمیان جتنا بھی اللہ کا کلام ہے اس میں دیکھا، لیکن اس میں مجھے نہیں ملا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کی کتاب کی وہ آیت کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے پکڑو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ، یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ چیزیں بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، تخلیقات کو تبدیل کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. تو وہ عورت سمجھ گئی کہ اسی طرح
جس طرح قرآن کریم اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کے ایک ایک قول، ایک ایک اللہ رب العزت کے ارشاد کی جتنی وقت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بھی وقت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے، کسی حدیث پہ تعویل کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم کی تعویل کرتے ہوئے وہ بندہ کافر بنتا ہے، اسی طرح حدیث کے انکار اور تعویل میں بھی بندہ کافر بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آیت کا موضوع آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی وہ سچا پیغام ہے۔ اس پیغام میں بھی آپ کسی لحاظ سے آپ کے لیے راستہ نہیں بن سکتا اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح بہت سے کام کے نہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نہ کرنے کے بارے میں جس طرح بھی ذکر کیا، جسم کا گدوانا، یا اسی طرح یعنی مختلف قسم کے جانوروں کے فوٹو وغیرہ جو ٹیٹو کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، یہ چیزیں بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح کے اور دیگر احادیث میں بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے افعال سے منع کیا ہے، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، امت مسلمہ اسی طرح کر رہی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے افعال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ارشاد کہ جو بہت ہی زیادہ وسیع معنی رکھتے ہیں، جس طرح کے بدعات ہیں۔ اب بدعات، کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں بدعات یہ تو منع نہیں ہے اسلام میں، اسلام میں تو منع ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث سے ساری چیزوں کو ممنوع قرار دیا۔ وہ کیا؟ کل امر، کہ ہر وہ کام جو شخص میرے بعد اس چیز کو دین میں سمجھ کر کام کرے گا تو وہ چیز جو ہے وہ رد، وہ مردود کام ہے، وہ دین اسلام والا کام نہیں ہے۔ اور مردود وہ کام ہوتا ہے جس پر رد کیا گیا ہو۔ تو اسی طرح جتنے بدعات ہیں ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رد موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کی بات جو ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین ہدیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے بہترین کام خیر الامور اوامرها، سب سے بہترین کام لوگوں کے لیے وہ اللہ کے ارشادات اور اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، اور سب سے برے کام جو ہے وہ دین میں نئے کام نکالنا ہے۔ اور سنو اس بات کو کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر بدعت آگ کی طرف انسان کو لے کے جانے والی ہے۔ تو بہت سے افعال ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو ہم دن بدن ان میں وقت دے کر کرتے ہیں۔ ان میں ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ جنازہ جب رکھا جاتا ہے تو جنازے کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں یا آیت الکرسی یا اسی طرح آخری جو قل ہے یہ لکھے ہوتے ہیں اس چادر پر، اور وہ چادر جو ہے میت پر ڈالی جاتی ہے، اور اس کو تبرک سمجھا جاتا ہے کہ تبرک والا کام ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اللہ کی آیتیں ہیں۔ لیکن اگر ذرا سا غور کیا جائے، اللہ کی ایک آیت بھی اگر زمین پر پڑی ہو تو انسان اس کے اٹھانے پر کوشش کرتا ہے کہ یار یہ اللہ کی کلام کی بے ادبی ہے کہ ایک آیت زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم خود اس گستاخی کا بھی، بے ادبی کا بھی ارتکاب کرتے ہیں کہ میت کے اوپر ایسی چادر ڈالتے ہیں جس چادر میں اللہ کی آیتیں موجود ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں موجود ہیں، اور آیت الکرسی جیسی عظیم آیت موجود ہے، آخری قل جیسی عظیم صورتیں موجود ہیں، لیکن وہ تبرک کے لیے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس جو ہے یہ ایک میت کی ایک چیز تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ دوستو یہ کام جو ہے یہ شرعاً بالکل ناجائز حرام ہے۔ ذرا سا بھی انسان اگر غور و فکر کرے، اگر یہ قرآن کریم اگر ایک سورہ آیت الکرسی یا سورہ کافرون، سورہ قل هو اللہ احد
کہ اس جیسی صورتیں رکھنے سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو پورا قرآن ہی اس کے اوپر رکھ لینا. جس طرح ہم اللہ کے پورے کلام کو میت کے اوپر نہیں رکھ سکتے، بے ادبی سمجھتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں، تو ایک آیت کیسے رکھنا ہم گوارا سمجھ لیں. تو خصوصاً اس میں کوشش کی جائے کہ ایسی جو باتیں ہم اپنی طرف سے ہمارے من گھڑت قصوں میں سے یا ہمارے واقعات میں سے ہمارے آباء و اجداد کے طور طرز ہے کہ ایسے رکھے ہوئے ہیں، اگر آج ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو آج ہم رک جائیں، اور اگر آج بھی نہیں رکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہم خود گستاخی کرتے ہیں، خود بے ادبی کرتے ہیں، اور یہ بے ادبی ہمارے اپنے افعال اور اقوال سے ہے. اس وجہ سے سب سے پہلے اس کام سے رکنا چاہیے کہ کہیں ہم جو ہے جانے انجانے میں بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اکثر اس طرح یہ ایک توجہ جو ہے یعنی ہماری اس طرف گئی نہیں، یعنی اس طرف گئی نہیں ہے. آج اگر توجہ ہے اس طرف کہ کوئی آیت، اس طرح بہت سی مسجدوں میں بھی پھر یہ آیت رکھ لیتے ہیں، آیت الکرسی یا آخری قل، اور اسی طرح انہیں پھر قبر جو ہے وہ میت پر ڈال لیتے ہیں، قبرستان لے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ کیونکہ میت تو پھر تھوڑا اوپر ہوتا ہے، اور پھر جب اٹھاتے ہیں آخر میں چادر تو ادب کے ساتھ چلو اٹھا لیتے ہیں. جو لوگ اس چادر کو لانے والے ہوتے ہیں وہ بے وضو ہوتے ہیں، اور لا یمسہ الا المطہرون میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کی کلام کو بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن جو ہے اس کو بے وضو ہاتھ لگا کر اسے اسی طرح چادر سمجھتے ہوئے لے جاتے ہیں کہ یہ چادر ہے. وہ در حقیقت چادر نہیں رہی، وہ چادر پہلے تھی جب اس پر اللہ کی آیتیں لکھی گئی ہیں، کلام اللہ کی آیتیں لکھی گئی ہیں، وہ اب چادر نہیں رہی، وہ کلام اللہ بن گیا ہے. جس طرح قرآن کریم کی یہ سائڈوں، یہ جو جن ورقات پر یعنی یہ سائڈوں والے یعنی جو ورقے ہیں ان پر کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ اگر زمین پر گر جائیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، تو اسی طرح اس چادر کا بھی ہمارے اوپر ادب ضروری ہے. اسی طرح قبر پر آخری قل لکھ لینا یا قبر پر آیت الکرسی لکھ لینا، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے قبرستان میں یعنی قبروں کے ارد گرد پتھروں پر لکھا جائے، یہ بے ادبی ہے. اللہ ایک تو صحیح بات یہ کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ایک بدعت ہے کہ جو ایک لکھنے کو ایک لوگ جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، آیت الکرسی پڑھنے والے پڑھیں گے ثواب ملے گا، ایسے کوئی حرج. سب سے پہلے شریعت بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن ذرا غور و فکر کرتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمارے دماغی لحاظ سے، ہماری سوچ کے لحاظ سے بھی یہ بے ادبی اور گستاخی ہے کہ اللہ کی کلام کے، اللہ کے عظیم الشان کلام کی آیتیں جو ہے قبرستان کے یعنی قبروں پر وہ لکھی جائیں. تو کتنی بے ادبی، اور کتنے ہی پھر جو ہے جانور، آپ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کتنے ہی جانور وہاں سے گزرتے ہیں، کتنی جانوروں پہ، کتنے ہی قبرستان، قبروں کے اوپر جانور پڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہے یعنی قبرستان یعنی ویرانی ہونے کی وجہ سے اور کتنے حشرات الارض آتے ہیں، اور خود کتنے ہی انسان جنازوں میں ان آیتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان آیتوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو گستاخی پر گستاخی ہوئی. سب سے پہلے تو قبر کے اوپر چڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن انجانے میں انسان اس کے اوپر قدم رکھ لیتا ہے تو گناہ تو اس شخص کو ہے جس شخص نے آیتیں لکھی ہیں. تو سب سے یعنی آج کے جمعے کا خلاصہ بھی یہی ہوا کہ سب سے پہلے میت کے اوپر جو چادر ہم آیت الکرسی وغیرہ قل کی جو آیتیں ہیں، آخری صورتیں جو ہیں یہ نہیں رکھنی چاہیے. دوسرے نمبر پر اگر کسی ایسی کوئی چادر ہے تو اس چادر کو باوضو اٹھایا جائے، بے وضو جو اللہ کی کلام کو اٹھانا یہ حرام ہے. تیسرے نمبر پر قبرستان میں وہاں پر ایسی صورتیں لکھنا جائز نہیں ہے، قبرستان میں قرآن لے کر جانا جائز نہیں ہے، تو وہاں پر لکھ کر لگانا یہ کون سا جائز ہو گیا؟ یہ ساری بے ادبی بھی ہے، گستاخی بھی ہے. اس پر خود غور و فکر کریں، اور جن قبرستانوں میں ایسا ہے اس کے لیے متبادل یعنی کوئی نظام ایسا کریں تاکہ وہ بے ادبی دوبارہ نہ ہو. اگر ہوئی ہے تو اس کو مٹا دیں، اور مٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنت کے مطابق قبرستان کو بنانا یہ مسلمانوں پر لازم ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا اگلے سال بھیجا اور فرمایا کہ ایک بالش سے کوئی قبر اگر اونچی ہے تو اسے ختم کر دینا. اور یہ بالش یہ پتھروں کی نہیں ذکر کیا, یہ بالش مٹی کا ہے, یعنی مٹی سے ایک اگر بالش مٹی بھی اوپر ہوئی تو اسے مٹی کو بھی ہٹا دیا جائے. تو خصوصاً علماء کرام سے مسائل پوچھ کر اور ایسے افعال سے, ایسے کردار سے, ایسے الفاظ جو ہمارے ہاں متبرک الفاظ ہیں قبروں کے اوپر لکھ لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام سے پوچھ کر پھر اچھے طریقے سے اپنے قبرستان کو ایسی بے ادبیوں سے جو ہے وہ پاک کیا جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.